بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں اور یقیناً آپ کی عید اچھی گزر رہی ہوگی۔ اور آج ہمارے پروگرام میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ہیں، میری مراد سردار تنویر الیاس، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے مقبوضہ وادی میں جو اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ وہاں زندگی مفلوج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس صاحب کو لے کے بڑے چرچے ہیں۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں بڑی ہلچل ہے، یہ ہلچل کیوں ہے، یہ طوفان کیوں برپا ہے، اس پہ بھی آج ان سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ سردار صاحب، آپ کو عید مبارک اور آپ کو خوش آمدید۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا۔ کیا کہیں گے کہ مقبوضہ وادی کی اگر ہم بات کریں، آزاد کشمیر کے لوگ عید تو منا رہے ہیں، گھروں میں رہ کے خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عید سیلیبریٹ تو کی ہے لیکن وہ ان کے نام کی ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے نام جو مظلوم ہیں، محکوم ہیں، مجبور ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ کو بھی، آپ کی ساری ٹیم کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ جی، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، عید کا جو دن ہے یہ خوشی، اور عید کا مطلب بھی خوشی ہے۔ صحیح ہے۔ تو کشمیر کے رہنے والے، وہ کشمیر کے اس پار ہوں یا کشمیر کے اس طرف رہنے والے جو ہوں، ان کی کوئی عید نہیں ہوتی ہے حقیقی معنوں میں، ٹھیک بات ہے۔ کیونکہ ان کو جو بنیادی زندگی کے حقوق ہیں جس کی کمٹمنٹ دی تھی اقوام عالم نے، ان کو آج تک نہیں مل سکے۔ صحیح ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو چلا ہے، مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ جیل کے اندر رہ رہے ہیں، جی، ان کی جیل سی زندگی ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جو ایک عام آدمی کا جو رائٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی ریجن سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ اگر اس کے کوئی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، تو یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ ایون وہ جیل کے اندر بھی اگر ہو، اگر وہ قیدی بھی ہو، تو اس کے یہ بنیادی حقوق ہوتے ہیں کہ اگر اس کی صحت کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کا ڈائلیسس اگر چل رہا ہے، اگر اس کو کینسر جیسی بیماری ہے، اس کا کیمو ہونا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والوں کو ایسی سہولیات حاصل نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ایسا لاک ڈاؤن، ایسا کرفیو ہے کشمیریوں کی لائف کے اندر، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ سسک رہے ہیں، صحیح۔ زندگیاں تڑپ رہی ہیں، ایسے ہی۔ اور اقوام عالم کے ضمیر کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ایک تماچا ہے کہ جو ہندوستان بنیادی حقوق کی جس طرح سے خلاف ورزی کر رہا ہے، ٹھیک بات کہ ہے۔ اس کا ہاتھ روکنے کے لیے یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عید جو کشمیر کے اس پار ہم رہتے ہیں، نہ ان کی عید ہے، نہ ان کی عید ہے جو ایل او سی کے اس طرف رہتے ایسے ہیں، ہی ہے۔ اور ہندوستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس کا ظلم اور جبر ہے ہر آنے والے دن میں، جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیریوں کا جو صبر کا پیمانہ ہے اس کو وہ لبریز کر رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ ایسا لاوا ہے، صحیح ہے۔ یہ اس طرح صورتحال بڑھ رہی ہے کہ اگر ہندوستان نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور اس نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خطے کا جو امن ہے وہ کسی بھی بڑے خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ بالکل صحیح اور بات اگر اس خطے کے امن کو کوئی بھی ایسا سٹیپ جس سے اس خطے کا امن ڈسٹرب ہوا، اور وہ صرف اس ریجن تک نہیں رہے گا، ہے۔ جی، وہ پھر آگے بھی پھیلے گا، دنیا کے کئی ممالک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ایسے ہی جو خود یہ کہہ رہے ہیں علیل الاعلان کہ جی ان کو ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا، وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ان کو وہ حق دیا جائے جو اقوام متحدہ نے دوسری جگہوں پہ رہنے والوں کو یہ حق دیا ہے۔ بالکل صحیح وہ بات۔ کشمیریوں سے بھی آئیں، وہ نیوٹرل لیول پہ آ کے کشمیریوں سے پوچھیں، وہ ریفرنڈم کرائیں، ان کو آپشن دیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے صحیح ہیں۔ بات ہے۔ وہ اتنی قربانیاں دے چکے ہیں کہ انسانیت میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ بالکل تو صحیح ہم بات۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ جو ظلم اور زیادتی ہے، یہ اقوام عالم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس کو اس سے روکیں۔ لیکن سردار صاحب، جو کورونا کی وجہ سے ہندوستان میں اموات ہوئی ہیں، جس طریقے سے کورونا وہاں پھیلا ہے، اور مسلمانوں کا جو جذبہ تھا وہ دیکھنے والا تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اقوام عالم کو مسلمانوں کی طرف سے جو وہاں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں ہندوستان کے اندر رہ کے ہندوؤں کے ساتھ، میسج کیا کیا آگے؟ دیکھیے، ہندوستان کا جب آپ کو انٹرنل اس کا پرسپیکٹو آپ دیکھیں گے، اس کا جو پرسپیکٹو ویو ہوتا ہے کسی جی، چیز کا، تو ہندوستان کے کنٹری کے انٹرنل پرسپیکٹو میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ یہی دیکھتے ہیں کہ جو مسلمز ہیں وہاں کے رہنے والے، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ ان کو جو ریلیجیس فریڈم ہونی چاہیے وہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ آپ نے قربانی کے دوران دیکھا، اور بہت سارے ہمارے تہوار جو مسلمز کے ہوتے ہیں، اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہندوستانی فورسز جوتوں سمیت مساجد کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ کئی دفعہ مؤذن کو وہاں پہ اذان دیتے ہوئے اذان کے درمیان میں روک لیا گیا۔
کئی دفعہ نماز کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے اس کو روک لیا جاتا ہے. صحیح. اور اس حوالے سے اسی طرح جو ذبیحہ کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور بعض اوقات صرف ایلیگیشن کی بنیاد پہ کہ جی انہوں نے گائے ذبح کی تھی، آپ نے دیکھا کہ پورے پورے خاندان ذبح کر دیے جاتے ہیں، سڑکوں کے اوپر ان کو مار دیا جاتا ہے. اس دفعہ جو مسلمانوں کا جذبہ تھا اور اس جذبے کے پیچھے جذبہ ایمانی کا کارفرما ہونا بڑا اس کے اندر ایک عوامل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہندوستان کا جو میں انٹرنل پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان ایکچوئل جو دنیا کے سامنے بامبے اور دہلی کا جو گلیمر اور اپنی انڈسٹری دکھا کے وہ دکھا رہا ہے دنیا کو کہ جی ہمارے ہاں اتنی جو ہے زندگی ترقی کر چکی ہے یا ہم اس لیول کے اندر پہنچ چکے. لیکن آپ نے اس وبا کے دوران دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جو سسٹم ہے وہ بنیادی طور پہ کوئی اس کے ہاں مربوط نظام نہیں ہے. عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہے. عام آدمی کی زندگی اتنے لو لیول پہ ہے کہ ہندوستان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے انٹرنل انفراسٹرکچر اور سسٹم کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ 1 ارب کے لوگوں کو سنبھال سکے، ان کو زندگی کی جو بنیادی سہولیات دے سکے. اس لیے ہندوستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک وہ ملک جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ 1 ارب کی آبادی جو دنیا کے دوسرے نمبر کی آبادی ہے ان لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات دے سکیں. مسلمانوں نے جو وہاں پہ کام کیا اور ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو کوئی مسلمان نظر آئے گا وہ اسی طرح والنٹیئر انسانیت کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی قربانی دیتا ہے، وہ اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈالتا ہے، وہ بیماری سے بھی اس طرح نہیں ڈرے گا. وہ تو کر ہی رہے. اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ حکومت پاکستان نے بارہا مرتبہ ہندوستان کو افرز کی ہیلپ کی اور اسی طرح کئی دوسری اقوام نے بھی ان کی ہیلپ کی بھی پریکٹیکلی. لیکن ہندوستان کا جو انٹرنل اپنا گورنمنٹ کا نظام ہے، اس کا جو ایڈمنسٹریٹو نظام ہے وہ اس لیول پہ نہ تو مربوط ہے نہ وہ ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو مربوط کر سکے. وہاں پہ انسانوں کی جو لائف ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو عام حیوانیت ہے اس حیوانیت کی زندگی کے سٹینڈرڈ سے بلو لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا علمی ہے. اور یہ جو وبا ہے ہندوستان اگر اس کو کنٹرول نہ کر پایا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اگین اینڈ اگین دنیا کو اس کی اپنی لپیٹ میں لیں گے. یہ چونکہ بیماری جس ملک میں ہوگی وہاں سے دوسرے ممالک تک جائے گی. تو یہ ایک بہت بڑا علمی ہے. آپ دیکھیں کہ کئی دوسرے ملکوں میں لوگوں نے لاک ڈاؤن کیے، ایسے ایڈمنسٹریٹو میئر لیے. اس کے لیے سب سے بڑی مثال چائنا کی مثال ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنا کوئک انہوں نے رسپانس کیا، کنٹرول کیا. لیکن ہندوستان کا جو انٹرنل نظام ہے اس وقت غدر مچا ہوا ہے. ان کے کوئی بس کی بات نہیں ہے. کوئی وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو میڈیکل کوئی نظام آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. انتشار کا شکار ہے ہندوستان. لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آج کے دن آپ کا میسج کیا ہوگا کہ وہ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں؟ دیکھیے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے لیے ہمارا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ ہماری کوئی عید اس طرح نہ یہ عید تھی نہ اس سے پہلے کی کوئی عید ہماری رہی ہے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس وقت تک اس جدوجہد کرتے رہیں گے جہاں جہاں پہ ہماری آواز سنی جائے گی، جب تک ہمارے بھائی ہمارے جسم کا حصہ نہیں بن جاتے. آزادی جو ان کا بنیادی حق ہے یہ کسی نے ان کے اوپر احسان نہیں کرنا. ہندوستان نے یا اقوام عالم نے ان کو استصواب اور وہ حق کہ جی وہ زندگی اپنی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں، وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یقیناً وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے جسم کا حصہ ہے. اور ہم انشاءاللہ یہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے اور ہماری عید اسی وقت عید ہوگی جب ہم آپس میں اکٹھے ہوں گے اور ہم انشاءاللہ عید منائیں گے. بالکل صحیح. آپ آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے کہ جہاں آپ ہر گلی محلے میں ہر چھوٹے موٹے ہوٹلز پہ آپ ڈسکس ہوتے ہیں. یہ طوفان کیوں ہے تنویر صاحب؟ لوگ پہلے بھی سیاست میں آتے رہے، قدم رکھتے رہے آزاد کشمیر کی سیاست میں. آپ کو لے کے سیاسی جماعتیں وہ خوفزدہ ہیں، آپ کی اپنی جماعت میں بھی بڑی ہلچل ہے، آزاد کشمیر کا ہر بندہ آپ کو ڈسکس کر رہا ہے. کیا ایسی خاص بات ہے؟ راشد صاحب اس میں دیکھیں میں ایک تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے لوگوں نے جو مجھے پذیرائی تھی، جو اوور ویلمنگ رسپانس ہے، اور اسپیشلی آزاد کشمیر کے جو 3 ڈویژن ہیں ان تینوں مظفر آباد، میرپور اور پونچھ ڈویژن تینوں جگہوں سے الحمدللہ لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. اور بے شمار مجھے دعوتیں آ رہی ہیں چونکہ یہاں پہ کرونا بھی تھا، پھر ابھی رمضان بھی ہو گیا تو ہم کئی جگہوں پہ نہیں جا سکے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی عید کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے. یہ کرونا کے معاملات اگر سیٹل ہوتے ہیں، کرونا کم ہوتا ہے تو ہم نے انشاءاللہ ہر تحصیل کی حد تک میں یہ سمجھتا ہوں
میری کوشش ہوگی اگر اس سے آگے نہ بھی جا سکیں یہ الیکشن تک جو ٹائم ہے تو ہم پورے آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ ہر علاقے کے اندر جائیں گے. تو یہ لوگوں کی محبت ہے, ان کی چاہت ہے کہ وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں, تو اس کے لیے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ لوگ اپنی اس طرح کی محبت اور والیانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میں جس جگہ پہ جاتا ہوں لوگ ایکسائٹیڈلی لوگ آگے بڑھتے ہیں, ہمیں ملتے ہیں, رسپانس دیتے ہیں, کمنٹس کرتے ہیں. جہاں تک کسی سیاسی ہلچل کا تعلق ہے تو چونکہ سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے لوگوں کی گروپنگ ہوتی ہیں, لوگوں کے ویسٹرن انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اگر کوئی نیا آدمی اس حوالے سے کوئی انٹری اس کی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر چونکہ ایک چھوٹا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے تو اس حوالے سے کئی لوگ اس کو اپنے لیے چیلنج بھی سمجھتے ہیں. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بات کرنے والا, کوئی نئی آواز لگانے والا, کوئی تعمیر اور ترقی کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. تو میرا چونکہ مینڈیٹ عمران خان صاحب کی طرف سے ہے, میں چونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کا حصہ ہوں, تو مجھے انہوں نے یہ مینڈیٹ دیا کہ پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ہمارے وفاق, پنجاب, کے پی اور جی بی کے اندر گورنمنٹ میں ہے, بلوچستان میں بھی ہم کولیشن میں, تو وہاں پہ مینڈیٹ یہ کہ پارٹی کو بہتر کیا جائے, آرگنائز کیا جائے. تو دوسری پارٹیوں کی طرف سے اس حال چال کا میرا خیال ہم ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے, لیکن تھوڑا بہت زیادہ کر گئے, لیکن اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی الیکشن نزدیک ہے, پی ٹی آئی 2/3 میجارٹی کے ساتھ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنائے گی. لیکن جو محبت کی آپ بات کر رہے ہیں, جو پذیرائی کی بات کر رہے ہیں, لوگوں کی طرف سے واقعی بے پناہ پذیرائی آپ کو ملی, یہ جو آپ کا ایک رشتہ عوام کے ساتھ بننا ہے یہ الیکشن کے بعد بھی قائم رہے گا؟ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دن کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا, اور ہم انشاءاللہ اس میں کمی نہیں آنے دیں گے. ہمیں جو لوگوں کی محبت اور چاہت ہے اس کا ایک وہ ہم پہ احسان ہے, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس احسان کا بدلہ جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو ان کے خواب ہیں, اس کی تعبیر ان کو ملے. لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ اپنے علاقے کے اندر تعمیر اور ترقی چاہتے ہیں. جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی, وہ جب اپنی یونیورسٹیوں میں سے, اپنی اکیڈمیاں میں سے باہر آتے تو گورنمنٹ نے کیا ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا برین ہے وہ اس کا سارا ڈرین ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. وہ سارا کا سارا مڈل ایسٹ کے ملکوں میں, یورپ میں, فار ایسٹ میں جاتے ہیں وہ لوگ, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جس سے آپ کے ملک اور قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوا. اور آزاد کشمیری اس حوالے سے اتنا نگلیکٹ ہوا ہے کہ اس میں کچھ پرسنٹ جو پلاننگ ہوتی ہے نا, کام تو دور کی بات ہے, پلاننگ کی فیز تک بھی یہ کام نہیں کیا گیا کہ آپ کی جو آنے والی جنریشن ہے جس کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے, اس کے اندر بڑی صلاحیتیں موجود ہیں, وہ دنیا میں کسی بھی جگہ جا کے بڑے سے بڑے کارنامے دیتے ہیں, لیکن اپنا سسٹم ان کو سپیس نہیں دے رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ جو ان کے احسانات, لیکن یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ان کے لیے ہم کام کریں, اور انشاءاللہ ایسا کام ہوگا کہ لوگوں کو ان کے خوابوں کی تعمیر ملے گی. لیکن سردار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کی وہاں حکومت ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے لوگوں کو ملازمتیں دی ہیں, این ٹی ایس کے ذریعے بڑے میرٹ پہ ملازمتیں دی ہیں, تعمیر و ترقی کے کام کیے ہیں, اور ابھی تک وہ فنڈز انہوں نے روکے ہوئے ہیں, اور عید کے بعد ان کا پلان ہے کہ ہم یہ فنڈز جاری کریں گے. ایسے حالات میں پی ٹی آئی وہاں کیسے مقابلہ کرے گی؟ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایک تو اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ابھی عید کے آگے یا پیچھے کوئی اسکیمیں اناؤنس کرتی ہے جس کی اسپیکولیشنز ہے مارکیٹ کے اندر, یا کوئی ایسا فنڈ لے کے آتی ہے, تو یہ وہ فنڈ اور ایسی اس وقت کی اگر کوئی بھی اسکیمیں ہوں گی تو یہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے والی بات ہوگی. اگرچہ الیکشن شیڈیول کا اناؤنس نہیں بھی ہوا, لیکن بالکل الیکشن شیڈیول اناؤنس ہونے کے نزدیک اگر وہ کوئی ایسا فنڈ, کوئی ایسی اسکیمیں اور کوئی سڑکوں کی خبریں ہیں کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش ہوگی, اور ہم یہ چاہیں گے کہ لوگ اس کو چیلنج بھی کریں, اس چیز کو روکیں بھی, اور اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں, جو ایک پیسفل پروٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. الیکشن فری اینڈ فیئر انوائرمنٹ کے اندر ہوتا ہے. پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا کہ پرائم منسٹر پاکستان نے دیکھیں کہ ان کی گورنمنٹ کو ہمیشہ ہر آنے والے دن میں مضبوط کیا. ہم نے وہاں پہ جہاں یہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو کوئی ڈسٹربینس نہیں تھی, کوئی چیلنج نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی, لیکن تعمیر اور ترقی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل نہیں کام کر سکے. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ جو موجودہ رجیم تھی راجہ فاروق حیدر صاحب کی صورت میں, یہ بھی سیاست میں تو وہ روایتی سیاستدان ہے, لیکن حکومت کے ایک بڑے سیٹ اپ کے اوپر, اور پھر بینگ اے چیف ایگزیکٹو, یہ ان کی ایک ایسا چانس تھا ان کو. پہلی دفعہ جب وہ آئے تھے اس وقت ان کو چانس نہیں ملا تھا. اس دفعہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو روایتی لوگ ہیں
ان سے ہٹ کے یہ زیادہ تعمیر اور ترقی اور بہتر کام کر سکیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے مایوسی ہوئی ہے, لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہو سکی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اگر کسی کا اچھا کام ہو تو مجھے اس میں اپریشیٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی. تو مجھے وہ چیزیں نظر نہیں آئی. قانون سازی کے حوالے سے وہ کچھ کام کرتے رہے, لیکن تعمیر اور ترقی کے حوالے سے, نئی جنریشن کے حوالے سے کہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے. ٹھیک ہے, آپ آئی ٹی کے اندر, آپ ٹوریزم کے اندر, آپ انفراسٹرکچر کے حوالے سے, آپ انڈسٹری کے حوالے سے, آپ کاٹیج انڈسٹری اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بہت زیادہ. اور جو سی پیک چونکہ ہمارا میرپور ڈویژن سی پیک کا حصہ بننے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, فردر ہم کچھ علاقوں کو کیا سی پیک کا حصہ بنا سکتے تھے. اس کے لیے ان کو جو ہماری یہاں پہ سی پیک اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ بڑی فریکوینٹ میٹنگز ہونی چاہیے تھی, اس کے اوپر ان کو ورکنگ کرنی چاہیے تھی. تو بہت سارے ایریاز کو میں سمجھتا ہوں کہ نگلیکٹ کیا گیا. پھر ناردرن ایریا کے لیے ہم سیاسی طور پہ تو اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, لیکن ناردرن ایریا کا آزاد کشمیر کے ساتھ سڑکوں کے ذریعے, بریجز کے ذریعے, ٹنل کے ذریعے آپ اس کا کوئی لنکیج اسٹیبلش کرتے تاکہ وہاں کا کمیونیکیشن ٹوریزم کے حوالے سے آپ اس کو ریونیو جنریشن میں کنورٹ کر سکیں اور پھر لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر سکیں کہ لوگ آ جا سکیں. تو اس حوالے سے بہت سارے کام ہو سکتے تھے, میری ایکسپیکٹیشن تھی, لیکن کام نہیں ہوئے. لیکن اس جو روایتی سیاست ہے اس کا آپ خاتمہ چاہتے بھی ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ اس طرح کی سیاست کا خاتمہ کر کے تو آگے بڑھ کے لوگوں کی امیدوں پہ پورا اتریں؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی عمران خان صاحب جب پاکستان میں آگے آئے کوئی 22 سالہ جدوجہد کے بعد, تو انہوں نے اسٹیٹس کو توڑا ہے. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی کا جو بیسک مقصد بھی ہے کہ جب تک آپ روایتی اسٹیٹس کو کے اگینسٹ نہیں کھڑے ہوں گے, نہیں توڑیں گے, تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. یہاں الحمدللہ ہماری کامیابی ہوئی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اچیومنٹس ہیں, ہمارے یہاں ریکارڈ ہیں. یہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے میٹر رکے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ جب اسٹیٹس کو ٹوٹتا ہے تو چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہے. بالکل آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کا بنیادی حق ہے کہ اسٹیٹس کو توڑا جائے, وہ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے. اور لوگوں میں ابھی شعور بھی آ رہا ہے, لوگ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شعوری طور پہ اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا کیا تھا, جس چیز کے لیے ہم نے آپ کو الیکٹ کیا تھا, جو ہماری آپ سے ایکسپیکٹیشنز تھی, اگر آپ نے ہمیں لیڈ کرنا ہے تو آپ کو ہماری یہ توقعات بھی پوری کرنی ہے. تو آزاد کشمیر کے یہ تمام گھسے پٹے روایتی جو چیزیں ہیں, نظام ہے, اس کو آپ ایک طرف سائڈ لائن کریں گے اور آپ تعمیر اور ترقی کا ایک ایسا باب وہاں پہ سٹارٹ کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ یہ ماڈل دیکھیں, سنگاپور کے اندر آپ دیکھیں گے, ملائیشیا کے اندر دیکھیں گے, کوریا آپ نے دیکھا کہ اس نے پاکستان کا 5 سالہ منصوبہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کے اندر ول ہونی چاہیے, آپ اس کو چند سالوں میں اس کا جو نقشہ بدل کے رکھ سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ آزاد کشمیر کو جب تعمیر اور ترقی کے لیے آپ دنیا میں دیکھیں, آسٹریا ایک چھوٹی سی جگہ ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹوریزم کے حوالے سے دنیا میں انہوں نے اس کو ہب بنایا ہوا ہے. آزاد کشمیر کے اندر وہ تمام پوٹینشیل موجود ہے کہ اس کو کئی سیکٹرز کے حوالے سے ہب بنایا جا سکتا ہے, اور دنیا میں آزاد کشمیر ڈسکس ہو, اس کی مثال دی جائے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ایک ایسی ریاست ہے جو جس کی تعمیر اور ترقی, جس کی ڈیولپمنٹ, جس کی خوبصورتی, جس کا لینڈسکیپ اس لیول کے اوپر ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی بھی ہمارے ملک کے اندر آئے گا وہ ہمیں یہ کہے گا کہ جی ہمیں ناردرن ایریا میں آپ کشمیر کی ریاست کے اندر لے جائیں, یہ پاکستان کی ایک ایسی ریاست ہوگی. بالکل صحیح ہے, لیکن دنیا کا کوئی ایسا ماڈل ترقی کا جو آپ اپنانا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے, آپ سوچ رکھتے ہیں کہ جی یہ میں نے رکھنا ہے یا اپنی ٹیم کو لے کے تو اس ماڈل کو اپنانا ہے؟ دیکھیے جس طرح میں نے ابھی آپ کے ساتھ میں سنگاپور کی بات کر رہا تھا, سنگاپور کی جو پاپولیشن ہے وہ ٹوٹلی 2.4 ملین ہے. ٹھیک ہے, اور ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن ٹیکنالوجی میں وہ اتنے ایڈوانس ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کو اتنا ڈیولپ کیا کہ پنجاب کے اندر اگر آپ سنگاپور کو دیکھیں تو وہ اپنی ایگریکلچر کی کوئی پروڈیوس نہیں ہے اس کی. ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری ایگریکلچر اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ملائیشیا سے, وہ انڈونیشیا سے امپورٹ کرتا. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر کی لینڈ کے اندر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں کہ اس کا اپنا بہت ایگریکلچر پوٹینشیل موجود ہے. ٹھیک ہے, سنگاپور کے لوگ پنجاب کے اندر ہمیں میکینائز فارمنگ کے اوپر اور میکینائز ایگریکلچر کے اوپر وہ ہمیں ٹیکنیکلی سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. آپ نے اپنے لوگوں کو اس لیول کے اوپر لے کے آنا ہے. ہم نے چونکہ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ لوگ ہائیڈل کی بات کرتے رہے, لوگ ٹوریزم کی بات کرتے رہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت دنیا کے اندر اگر آپ یہ دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. ٹھیک, اچھا اس ٹیکنالوجیکل کمپٹیشن بھی کہتے ہیں یا اس کو ٹیکنالوجیکل وار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از بٹوین دی یو ایس اے اینڈ چائنا. صحیح ہے,
تو وہ اوپر سے چیزیں گزر رہی ہیں، تو اس میں جو تھرڈ ورلڈ نیشنز ہیں وہ نیچے دیکھ رہے ہیں، ان کو حصہ نہیں مل رہا. جبکہ آپ اپنے اگر ینگ جنریشن کو دیکھیں تو وہ اس آئی ٹی کے اندر وہ کسی اس سے کم نہیں ہے جو یو ایس کے اندر کام کر رہا ہے یا کسی دوسرے ویسٹرن کنٹری کے اندر اگر کوئی بیٹھ کے تو اس ٹیکنالوجی میں اگر وہ مہارت رکھتا ہے تو وہ آپ کا ایک جو ینگسٹر وہ آزاد کشمیر کے کسی بھی کارنر میں یا ہمارے شمالی علاقے کے کسی کارنر میں، وہ سکردو میں ہو سکتا ہے، وہ استور میں ہو سکتا ہے، وہ نیلم میں ہو سکتا ہے، اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے، آپ نے اس کو چینلائز نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جہاں پہ آپ کے آرگینک فوڈ کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے جو دنیا کی ٹیکنالوجی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. دنیا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو اس وقت آرگینک فوڈ ہے اس کی شیلف کی جو پرائس بھی ڈیفرنٹ ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں. پھر اس میں آزاد کشمیر میں جہاں ٹوریزم اور ہائیڈل کے حوالے سے تو پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ٹوریزم کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہوگا کہ جس کے لیے آپ کے پاس ایسی پیکس ہیں کہ دنیا اس کے لیے ترستی ہے. ٹھیک ہے. مطلب آزاد کشمیر کے اندر ایسی پہاڑیاں موجود ہیں کہ جن میں سال میں 10 سے 11 مہینے جو برف رہتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اٹریکشن ہوتی ہے ٹوریزم کے پوائنٹ آف ویو سے. صحیح بات ہے. آپ کو وہاں کے لیے ایک ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، انفراسٹرکچر لے کے آئیں گے، اس کی ایکسیسیبلٹی کو پاسبل کریں گے تو لوگ اس کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ دنیا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگوں کو آپ گلی محلے کی حد تک، ایک ٹاؤن کی حد تک لوگوں کو آپ بزی کرتے ہیں، اور وہ بزی کرنے والی مین چیز ہوتی ہے کاٹیج انڈسٹری. ایسے ہی ہے کہ آپ جو لوگوں کو بزی بھی کریں، ایک تو وہ معاشی طور پہ سیلف سسٹین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سسٹین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ ایک لنکیج بنتی جاتی ہے. وہ جہاں پہ ایک چھوٹی پروڈیوس ہے وہ جب ملٹیپلائی ہوتی جاتی ہے تو وہ کئی تھاؤزینڈ ٹنز میں چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب لوگوں کو بزی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو آپ کے ریورز ہیں ان کے ساتھ جو ریزارٹ اور جو شیلے جو ویسٹرن اسٹینڈرڈ کے اوپر جو بنتے ہیں بن سکتے ہیں، وہ ایسے بنائے جا سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو فارن کنسلٹنٹ آپ ہائر کریں گے، آپ کا لوکل لینڈسکیپ ڈسٹرب ہو، آپ کے پاس بہت ساری لیکس ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس فارسٹ ہے. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں یہ جو فارسٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سفاری پارک یا نیشنل لیول کا آج بھی آپ کے پاس کوئی ایک بھی زو نہیں ہے. صحیح بات ہے. پورے آزاد کشمیر کے اندر ایک اس لیول کا زو نہیں ہے. آزاد کشمیر میں کسی لیول پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی کوئی نیشنل لائبریری نہیں ہے. صحیح بات ہے. آپ کے پاس سفاری پارک کے حوالے سے آپ جس ریجن میں چلے جائیں، آپ ساؤتھ میں ہوں، آپ مظفر آباد میں ہوں، آپ پونچھ میں ہوں، ہر جگہ پہ وہ ٹاپ کلاس کے سفاری پارک جو ہے پوٹینشیل موجود ہے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں. تو یہ ایک سیریز ہے کیونکہ ٹی وی پروگراموں میں ٹائم کی جو ہے وہ لمیٹیشنز ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک کمپریہنسو پلان کرنا ہوگا کہ ایک تو اسٹیٹ کے ریونیو جنریٹ ہوتے ہیں کہ وداؤٹ برڈننگ جو عام کامن آدمی ہوتا ہے اس کے اوپر برڈن ڈالے بغیر، لیکن اسٹیٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی پھر بینگ ریاستی گورنمنٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ اپنی فیڈریشن کے ساتھ، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت میگا پروجیکٹ جو ہیں ان کے لیے بی او ٹی بیس پہ جو فارن کمپنی ہو سکتی ہے، کورین ہو سکتے ہیں، جاپنیز ہو سکتے ہیں، کوئی برٹش ہو سکتے ہیں یا ٹرکش ہو سکتے ہیں، ان کمپنیوں کو یہاں پہ لایا جائے، وہ بی او ٹی بیس کے اوپر وہ یہاں پہ انویسٹمنٹس کریں. اور کمیونیکیشن کو آپ میکسیمم لیول پہ جس جگہ پہ بھی ترقی ہوئی ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا نے اس کے اندر بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ان کے ریموٹ ایریاز تھے انہوں نے ان کی ترقی کی ہے، اس کا کمیونیکیشن دوسرے علاقوں کے ساتھ بہتر کر کے. آج آزاد کشمیر کے کسی بھی علاقے کے اندر جانے کے لیے جس آدمی کی کوئی بہت بیسک نیڈ نہ ہو یا ڈیزائر نیسسٹی میں نہ آتا وہ اوائڈ کرتا ہے کہ میں کیوں جاؤں. کیونکہ آپ کی جو سڑکیں، پل اور جو جس آپ اس مسافت سے گزرتے ہیں، ایک آدمی اگر ایک دفعہ جائے گا تو وہ اس کے بعد آنے کے بعد کئی لوگوں کو کہے گا کہ بھائی آپ نہیں جانا ادھر، کیونکہ وہاں کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے، سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں، اس لیول کے موٹل، ہوٹل، ریزارٹس نہیں ہیں جو ہونے چاہیے تھے، جو دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں. اور آپ یہ دیکھیں یہ جو فارسٹ ہے آپ کے پاس دنیا میں ٹوریزم، جہاں پہ میں نے سفاری پارک کی بات کی، اس کے اندر ہٹس بنائے جاتے ہیں. تو لوگ اس کی آؤٹنگ کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں کہ جی وہ کسی فارسٹ کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں ہزاروں ایکڑ لینڈ ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ کے فروٹ ٹریز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پلانٹیشن کی جائے تو وہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. صاحب چونکہ ٹائم بھی کم تھا، دل چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے، لیکن چونکہ ٹائم کی قلت ہے. آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور ہماری
جو نیک خواہشات ہیں سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ ہیں، آزاد کشمیر کے لیے مکمل منصوبہ رکھتے ہیں، آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔